اللہ اگر اپنے بندوں سے 70 مدر سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر آزماتا کیوں ہے؟ ایک ماں تو نہیں آزماتی اپنی اولاد کو کبھی بھی۔ اللہ نہیں آزماتا، اللہ کی اجازت سے شیطان آزماتا ہے۔ اللہ کو آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بیسیکلی اللہ کی اجازت سے شیطان آزماتا ہے، کیونکہ شیطان کو اس کی پرمیشن دی گئی ہے اس کی ضد کے اوپر کہ اچھا وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے انسانوں کو۔ اللہ نے تو کہہ دیا دے آر دا بیسٹ، یہ میرے ہیں، لیکن شیطان کہتا ہے نہیں میں ٹیسٹ کروں گا۔ تو پھر جو لوگ بھی دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہی ہیں، یا ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، یا اللہ کی راہ پہ حق پہ ڈٹتے ہیں، تو انہیں آزماتا شیطان ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان اللہ کی اجازت سے آزماتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے میرے بندے، تو اللہ اجازت دے دیتے ہیں شیطان کو، لیکن اپنے بندے کی سکت سے زیادہ اسے آزمانے نہیں دیتا۔ اپنے بندے کو جتنی وہ اجازت مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے 2 مہینے دے دے، یا 4 مہینے دے دے، یا 6 مہینے دے دے، یا سال دے دے، میں اس کو، یہ تیری راہ پہ نہیں رہے گا، میں اس کو بھٹکا دوں گا، یا یہ اپنی جان کے خوف سے، یا مال کے خوف سے، یا اولاد کے خوف سے یہ تیری راہ چھوڑ دے گا۔ تو اللہ کریم سے اگر وہ 1 سال کی مہلت مانگتا ہے تو اللہ کریم اپنے بندے کو 1 سال 1 دن کا صبر عطا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جس دن تک وہ آزمانا چاہتا ہے وہ آزماتا رہتا ہے، لیکن بندے کے پاس صبر ہوتا ہے اور ایک اللہ ہی یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس دن شیطان کی بس ہوتی ہے اس سے 1 دن اوپر کر لے تو بندے بیچارے کی شاید بس ہو جائے، لیکن اللہ کو چونکہ پتہ ہوتا ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہی ہے، یہ معصوم ہے، یہ میرا ہے، یہ حق پہ کھڑا ہے، یہ ڈٹا ہوا ہے، یہ میری خاطر کھڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اجازت تو دیتے ہیں شیطان کو، لیکن اپنے بندے کو صبر عطا کرتے ہیں اور استقامت عطا کرتے ہیں۔ تو شیطان آخر میں تھک کے پرے ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا مخلص بندہ ہے، میں نے آزما لیا ہے، اور میرا تیرے سے وعدہ تھا کہ میں تیرے مخلص بندوں کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا، تو میں نے اسے آزما لیا ہے، میں اس کے قریب نہیں آؤں گا، لیکن جو دوسرے ہیں انہیں تو میں، منافقوں کو تو میں بھٹکائی رکھوں گا۔ جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ کی اجازت سے شیطان آزماتا ہے۔ اللہ تو پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا، ساری مخلوق سے کرتے ہیں، شیطان سے بھی ان کا پیار وہ بھی مخلوق میں آتا ہے۔ اس نے سرکشی کی اور ضد ڈال لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی 2nd چانس دے دیا، اور اس نے مہلت مانگ لی تو اسے مہلت بھی دی گئی۔ اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا چارٹر لکھ کے دے دیا، 1,24,000 بندہ بار بار یاد دہانی کے لیے آیا کہ بس تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہ ماننا، ٹھیک ہے؟ اللہ پہ قائم رہو۔ اور پھر 1,24,000 کے جو سردار ہیں سرکار دو عالم، انہوں نے آ کے بار بار جو پریکٹیکل ہے ان کا وہ کر کے، ان کی نسل نے بھی کر کے، 11 اماموں نے بھی کر کے، قربانی کی راہ اس پہ چل کے دکھایا، دے آر دا بیسٹ ایگزامپل۔ لیکن مجھے ہمیشہ اگر میں کہیں ان کی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کسی کو تسلی دیتے ہوئے ہی، چاہے میرا وہ کتنا بھی قریبی ہو، تو ہمیشہ مجھے پہلا جواب یہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں وہ تو نبی ہیں، یا وہ ولی ہیں، یا وہ بڑے لوگ ہیں، امام ہیں، اب ہمیں عام لوگ ہیں، ہمارے سے وہ بات وہ ساری ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ان جیسے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں چلنا انہی کے فٹ سٹیپس پہ ہے، اور ان کا راستہ صبر اور قربانی اور استقامت کا راستہ ہے۔ تو اس میں شیطان جتنی مرضی زور لگاتا ہے، لیکن وہ شیطان آزماتا ہے اللہ کی اجازت سے۔ یہ یاد رکھیے کہ میں نے پہلے بھی جواب دیا ہوا ہے اس بات کا۔